واجب الاحترام بھائیو، عزیز ساتھیو، بزرگوں، اگست کا مہینہ جب آتا ہے تو بالخصوص مسلمانوں کے اندر پاکستان میں ایک خوشی کی، آزادی کی لہر دوڑتی ہے، اور ہر مسلمان بالخصوص پاکستانی مسلمان وہ اس کو اپنے لیے وہ اچھا تعبیر کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اور آزادی کے اوپر پھر وہ جو اس کا ذہن، جو اس کی سوچ، جو اس کی بچار ہے، اس کے مطابق وہ اپنے تئیں کوشش کرتا ہے کہ میں اس پاکستان کی آزادی منانے میں، اس جشن میں شامل ہو سکوں۔ لوگوں کے مختلف طریقے ہیں، کوئی جلوس نکال کے، کوئی جھنڈیاں لگا کے، کوئی جھنڈا لگا کے، اور کوئی رقص و سرور کی محفلیں سجا کے، کوئی پروگرام منعقد کروا کے، کوئی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے گپ شپ لگا کے، کوئی کسی انداز میں اس چیز کو کوئی انجوائے کرتا ہے، اور کوئی اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے۔ باہر کیف یہ پاکستان کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاکستان کی اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا یہ احسان ہے۔ تقریباً 78 سال ہو گئے، اور اس وقت تقریباً تیسری نسل یہ چل رہی ہے پاکستان بننے کے بعد۔ وہ پہلی نسل تو اس میں سے چیدہ چند ایک بزرگ باقی رہ گئے ہوں گے، اور اس کے بعد جو دوسری نسل ہے انہوں نے وہ واقعات اپنے بزرگوں سے بالمشافہ ڈائریکٹ سنائے، اور ان کے اندر وہ تھوڑا سا غصہ، وہ آزادی کی رمق اور پاکستان کی بنیاد، وہ چیزیں ابھی کچھ نہ کچھ ان کے اندر موجود ہیں۔ اور کس قدر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جو اس وقت تیسری نسل شروع ہو چکی ہے، اب ان کے ذہن سے وہ چیزیں بالکل محو ہو گئی ہیں۔ اب ان کے ذہنوں کے اندر آزادی کا تصور، گانا بجانا، اب ان کے ذہن کے اندر بس جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، بھنگڑے ڈالنا، اور یہ محفلیں منعقد کرنا، ہاں جی، گلیوں بازاروں میں دوسروں کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، بس ان کے ذہنوں کے اندر یہ ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے انجوائے کرنا ہے، اور جیسے باقی ایام ہے اسی طریقے سے اس کو بھی ایک دن سمجھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے جو بھی انہوں نے کرنا ہے فنکشن وہ کر لیتے ہیں۔ اب اس تیسری نسل کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ یہ پاکستان کیسے بنا تھا، یہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، کیا اس پاکستان میں آ کر ہندوستان کو چھوڑ کر اپنی اربوں خربوں کی جائیدادیں لوگوں نے قربان کی، تقریباً 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں کی تعداد میں عزتوں کو پامال کیا گیا، ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہاں پر ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو وہاں پہ کر رہے تھے، تو پھر اس آزادی کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس آزادی کا فائدہ کیا ہے؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی جنریشن، آج کی نوجوان نسل، یہ جو تیسری نسل کے نوجوان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس بڑی تعلیم ہے، ہم بیرون ممالک سے، آؤٹ کنٹری سے پڑھے ہوئے ہیں، آکسفورڈ کی، یو ایس اے کی، پتہ نہیں کہاں کہاں کی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کالم کار اور دانشور، مضمون نگار، تجزیہ نگار بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کبھی تجزیے پڑھے ان کے؟ کبھی ان کے کالم دیکھے؟ کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کے جو سکرین پہ آ کے بیانات دیتے ہیں کبھی ہم نے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں؟
کیا کہتے ہیں؟ کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی؟ اگر اب ہم آپس میں مل جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اب ہم اس لکیر کو ختم کر دیں جو واگا بارڈر والی، گنڈا سنگھ والی اور یہ راجستھان سے ہوتی ہوئی کراچی تک کی جو لکیر ہے، یہ سیال کوٹ والی لکیر ختم کر دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے، اسکرین پہ بیٹھ کے دونوں قسم کے لوگ آپس کے اندر بات چیت کریں گے، کہیں گے نہیں تسی بھی ہو تیسی بھی ہو، کوئی فرق نہیں جی اپنے وچ۔ اللہ کی قسم بہت بڑا فرق ہے۔ یہ فرق وہ فرق ہے کہ جو 1400 سال پہلے رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ او کافرو یاد رکھو تم اپنے دین پر ہو، ہمارا اپنا دین ہے، تمہارا بناوٹی دین ہے، تمہارا جعلی دین ہے، تمہارا اپنا تیار کردہ دین ہے۔ ہمارا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہمارا دین وہ دین ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد۔ نبی آدم سے لے کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب کا ایک ہی منہج ہے، سب کا ایک ہی نظریہ ہے، سب کا ایک ہی دین ہے۔ اور مشرکین کے دین بدلتے رہتے ہیں، ان کافروں کے دین بدلتے رہتے ہیں۔ او بھائی کافروں کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ ہم رب کو ماننے والے ہیں، وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اور ہندو، اچھا آج ایک اور بات کہہ دوں، ہم بھی جوش میں آ کر یہ بات کہہ لیتے ہیں، نہیں سکھ ٹھیک ہے، ہندو خطری ہے، ہندو بنیا ہے، ہندو بڑا مکار ہے، ہندو بڑا چلاک ہے، ہندو نے دھوکہ دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہندو بنیا مکار ہے، چلاک ہے، دھوکے باز ہے، دغا باز ہے، ہاں جی فراڈ کیا، جال سازی میں یہ ایک نمبر ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن بھائی سکھ کون سا ہمارے مسلمان ہے؟ آج ہم سکھوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے پھرے، اور کیا بھول گئے؟ کیا ہم نے نہیں سنا اپنے ابا و اجداد سے سن 1947 میں سب سے زیادہ ظلم کس نے کیا تھا؟ ہندوؤں نے نہیں، سکھوں نے کیا تھا۔ ہندوؤں نے تو کچھ بھی شاید اکا دکا جگہ پر انہوں نے کوئی حملہ کیا، بلکہ کیا ہی نہیں تھا۔ تاریخ ہمیں نہیں بتلاتی، تاریخ کوئی دور کی تاریخ نہیں، ماضی قریب ہے۔ کسی بزرگ سے، سیانے سے جو اس وقت تھا اور اب وہ زندہ ہے، اس سے پوچھئے، وہ بتائے گا حملے کس نے کیے؟ سکھوں نے کیے۔ یہ پنجاب کس کے پاس تھا؟ سکھوں کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا۔ آج بھی سکھوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ سارے حملے سکھوں نے کیے۔ کوئی نہیں آپ کو کہے گا کہ ہندو نے، ہندو مکار ہے، ہندو نے اس کو استعمال کیا، سکھ کو آگے کھڑا کیا۔ یہ تو اکٹھے رہتے تھے، آج ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ جھوٹے اور جعلی دانشور یہ بات کرتے ہیں جی ہمیں اس میں فرق ہی کوئی نہیں۔ ہماری تہذیب ایک، ہمارا کلچر ایک، ہماری ثقافت ایک، ہماری زبان، ہماری بولی ایک، ہماری یہ دھرتی ماں ایک۔ او بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کی ثقافت اور ہے، اسلام کی تہذیب اور ہے، اسلام کا کلچر اور ہے۔ اسلامی کلچر محمدی ہے، محمدی تہذیب ہے، محمدی ثقافت ہے، محمدی کلچر ہے، اور یہ تو ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ سکھوں کا کلچر ہے۔ ہم کیسے اس کو مانیں کہ یہ ہم سے ملتے جلتے ہیں؟ زبان کا ملتے جلتے ہونا ایک نہیں ہوتا۔ کیا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، یہ بڑے بڑے جو مشرکین سردار تھے، کیا ان کی زبان ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان بن عفان، علی المرتضی، اور سب سے بڑھ کے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا ان کی زبان ایک نہیں تھی؟ کیا ان کا کلچر ظاہری ایک نہیں تھا؟ کیا ان کا علاقہ ایک نہیں تھا؟ کیا ان کا جائے پیدائش ایک نہیں تھا؟ کیا ان کی بستی ایک نہیں تھی؟ سب کچھ ایک تھا، لیکن رب نے پھر بھی کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، او کافرو جاؤ اپنے دین کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس۔ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، ہوا مولانا ولا مولا لکم، وہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، تمہارا نہیں۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، زبانیں ایک تھی، نسل بھی ایک تھی، ثقافت بھی ایک تھی، سب کچھ ایک تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، نظریہ الگ ہے۔ یہاں بات نظریوں کی ہوتی ہے۔ اور بھائی چلے یہ تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، اللہ کے نبی نوح کا بیٹا، باپ اور بیٹا، اس سے زیادہ قریبی رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ باپ کا خون ہے، باپ اور بیٹے کا قریبی رشتہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی رشتہ دنیا میں ہے نہیں۔ اللہ نے کیا کہا تھا جب نبی نوح نے کہا یا اللہ میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو تو بچا لے۔ اللہ نے کیا کہا تھا نبی نوح اب تو کہہ دیا ہے، دوبارہ نہیں کہنا، انہو لیس من اہلی، یہ تیرے اہل سے ہی نہیں ہے۔ یعنی تجھے جب مانتا نہیں، جو تیرے نظریے کو نہیں مانتا، جو تیری اس تبلیغ کو نہیں مانتا، جو تیری اس ثقافت کو نہیں مانتا، جو تیری اس تعلیم کا منکر ہے، جو تیری تربیت کا منکر ہے، جو تیرے نظریے کا منکر ہے، اس کا تیرے سے تعلق ہی کیا ہو سکتا ہے؟ خبردار، اگر اس کے بعد تو نے دوبارہ اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں تمہیں جاہلوں میں سے کر دوں گا۔ اور بھائی آج میڈیا پہ بیٹھ کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے دانشور کہیں کہ جی سکھ اور ہندو ہاں جی اور مسلمان ایک ہی ہیں، کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو پوجنے والا، غیر اللہ کو پوجنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اور ہر جگہ پہ بنائے ہوئے بتوں کی، اور کہتے ہیں 32 کروڑ، یعنی کہ ہر چیز ان کی معبود ہے، ان کی الہ ہے۔ اور پاکستان بھائیو بات لمبی ہو گئی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان تو آزاد ہوا، پاکستان کی آزادی کیا ہے؟ پاکستان کی آزادی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سے آزاد ہو جائیں، ہم نماز سے بھی آزاد، ہم روزے سے بھی آزاد، ہم زکوٰۃ سے بھی آزاد۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہے؟ کیا ہم کو ہمارے آبا نے نہیں بتلایا؟ کیا ہم نے تاریخ میں نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے یہ مطالعہ پاکستان جیسے بھی لکھا گیا ہے، جو بھی لکھا گیا ہے، کیا ہم نے اس میں نہیں پڑھا؟ جب یہ پاکستان بنا تھا، ہاں جی اس کی قراردادیں پیش کی گئی تھیں، جب اس کا منصوبہ بنا تھا، جب اس کا پلان بنایا گیا تھا، جب اس کے بارے میں سوچ و بچار کیا گیا تھا، تو مین مقصد کیا تھا؟ مین وہ ایجنڈا کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم اس ملک میں، اس پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی حکومت چاہتے ہیں۔ ان الارض للہ یرثها عبادی الصالحون۔ میں تو یہ ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں 1947 میں پاکستان بنا تھا، اور بھائیو معرض وجود میں 1947 میں آیا، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا ان الارض للہ یرثها عبادی الصالحون، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور رب جس کو چاہتا ہے اپنے نیک لوگوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ یعنی رب نے نشاندہی تو 1400 سال پہلے کر دی تھی، اور اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا مسلمانوں تمہاری زمین ہے، تم اس کو سنبھال لو۔ اور مسلمان پھر اس زمین کے لیے تگ و دو کرتے رہے۔ اور کس قدر افسوس کی بات ہے، کیا ہم پاکستان کی آزادی کے پیچھے، پاکستان کی آزادی کے پیچھے جو زور تھا مسلمانوں کا، پاکستان کی آزادی کے پیچھے جو قوت تھی مسلمانوں کی، پاکستان کی آزادی کے پیچھے جو محنت تھی مسلمانوں کی، جنگ آزادی
جس کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے، کیا ہم اس کو بھول گئے؟ آج مجھے بتلائیں، آج کی نسل کے نوجوان، یہ تیسری نسل جنہوں نے پاکستان کی خوشی منائی ہے، جنہوں نے پاکستان کی آزادی منائی ہے، ان میں سے کوئی بتلائے کہ تحریک شہیدین کیا تھی؟ تحریک شہیدین کہا کس کو جاتا ہے؟ آزادی کی تحریک تھی وہ 1836 میں، وہ اٹھنے والی آزادی کی تحریک وہ اسی پاکستان کی بنیاد تھی، وہ اسی پاکستان کی بیس تھی۔ آج دیکھ رہے اس کا نام نہیں ہے، اسے کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ کہاں ہے شاہ اسماعیل شہید؟ کہاں ہے شاہ اسماعیل شہید؟ کہاں ہے سید احمد شہید؟ بالا کوٹ میں، ہمارے اس پاکستان میں، جو کہ انگریز کے خلاف، جو کہ فرنگی کے خلاف اور اس گندے نظام کے خلاف، جنہوں نے ہر چیز کو تہوتے کیا، ہر چیز کو چھوڑا، قربان کیا، اپنی مسندوں کو چھوڑا، اپنے بڑے پھیلتے پھولتے مدارس کو چھوڑا۔ یاد نہیں ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں دہلی کی مسجد کے اندر، تشریف فرما ہے، حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، ایک خط موصول ہوتا ہے۔ جب اس کو دیکھا، کھولا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ طالب علموں نے پوچھا، استاد محترم خیریت ہے؟ کہا بیٹا کیا بتلاؤں، ایک خط ملا ہے۔ کیا لکھا ہے خط کے اندر؟ کہا اس کا جواب تحریر سے نہیں دیا جائے گا، اس کا جواب تلوار سے دینا پڑے گا۔ کچھ عورتوں کے، کچھ خواتین کے یہ پیغامات ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث پڑھاؤ، نبی کی باتیں سکھلاؤ، نبی کا دین سکھلاؤ، لیکن نبی کے ماننے والی، نبی کا کلمہ پڑھنے والی، نبی کی روحانی بیٹیاں آج ان بے ایمان انگریزوں کے ہاتھوں لٹ رہی ہیں، آج ان لفنگے افرنگیوں کے ہاتھوں بے عزت اور ان کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ آپ حدیث پڑھاؤ، آپ کو کیا لگے؟ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب نے خط دیکھا، اس کے بعد اپنے جوانوں کو کہا، طالب علموں کو کہا، اور نوجوانوں کو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آئے، میں کسی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں لوں گا۔ جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے، شوق رکھتا ہے اسلام کی آبیاری کے لیے، نبی کی ان روحانی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، تو آئے میرے ساتھ چلے۔ میں تلوار لے کے نکلنے لگا ہوں۔ شاہ صاحب نے کتاب کو بند کیا، وہاں سے اٹھے، چند نوجوان بھی ساتھ مل گئے، پھر باقی شاگرد بھی بعد میں ساتھ مل گئے، سید احمد کے پاس تشریف لائے بریلی شہر کے اندر۔ کہا شاہ صاحب یہ مسئلہ بن چکا ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ بزرگ ہیں، اٹھئے کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے کہا بالکل اٹھنا چاہیے، اب یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، یہ وقت نہیں، نکلنا چاہیے۔ پھر کھڑے ہوئے، تحریک کو کھڑا کیا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، کئی سالوں تک یہ محیط سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آخر کار شاہ صاحب یہ حیدرآباد دکن سے ہوتے ہوئے، یہ ٹھٹھا بدین سے ہوتے ہوئے، یہ سندھ کے علاقوں سے ہوتے ہوئے، یہ پھر یہاں سے گزرتے ہوئے، پھر یہ آگے پشاور مردان سے ہوتے ہوئے، پھر یہ بالا کوٹ تک پہنچے۔ انگریز اس کے پیچھے ہے، ان کو پکڑنا چاہتا ہے، ان کو مارنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کو علم تھا، یہ بے ایمان کافر جانتا تھا اگر اس تحریک کو نہ روکا گیا تو کل کو یہی تحریک ایک خطہ الگ بنا لے گی، ایک ملک الگ بن جائے گا۔ مسلمانوں کی قوت، کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 1000 سال مسلمان حکومت کر چکا تھا، اور ان کی عیاشیوں نے، کیا ہم بھول گئے؟ ہندوستان کا آخری مسلمان حکمران بہادر شاہ ظفر اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، اور آج کے حکمرانوں سننے والی بات ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ 1000 سال کی حکومت کرنے کے بعد جب ہندوستان سے نکل رہے تھے، کون؟ وہ مسلمان،
ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کی عیاشیاں تھیں، ان کی عیاشیاں تھیں۔ اور آج کے ہمارے حکمران بھی عیاش پرست ہیں، عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جنہیں غریب کا، عوام کا کوئی حال نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کوئی مرتا ہے، کوئی خودکشی کرتا ہے، کوئی زہر کھا رہا ہے، کوئی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی غوطے کھا رہا ہے، کوئی رسوں کے ساتھ لٹک رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے اپنے کمرے ٹھنڈے ہونے چاہیے، ان کی اپنی گاڑیاں ہونی چاہیے، ان کے اپنے بینک بیلنس ہونے چاہیے، ان کی آل اولاد کسی کی یورپ میں، کسی کی لندن میں، کسی کی امریکہ میں، کسی کی کینیڈا میں، بس ان کی اولادوں کو عیاشیاں چاہیے، ہاں جی، ان کے فلیٹ ہونے چاہیے۔ انہیں کیا لگے ہمارے ساتھ، انہیں کیا لگے تمہارے اور میرے ساتھ، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کی ایک دکان گرتی ہے نا، پوری مارکیٹ گر جائے، کوئی پرواہ نہیں بھائی۔ ایک بندہ خودکشی کرتا نا، ہزاروں کر لیں، پورا محلہ اجتماعی خودکشی کر لے، ٹس سے مس نہیں ہوگے، کیوں بلا؟ بات دور نکل جائے گی، لیکن کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ وہی لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، تاریخ کو پڑھنے والے ہیں، حالات سے نظر رکھنے والے ہیں، حالات پہ مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے۔ یہ سارے وہی ہیں کہ جنہوں نے 1947 میں اور جنہوں نے یہ تحریک شہیدین میں ایک بڑا اہم رول کردار ادا کیا تھا، ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ کون سا؟ مسلمانوں کی مخبریاں کی، مجاہدین کو پکڑوایا تھا، مجاہدین کے گرد گھیرے تنگ کروائے تھے۔ یہ وہی خاندان ہے کہ جس نے اس ملک کی بنیادوں کے اندر اپنی غداری کو رکھا تھا، اور ایسے ہی انگریز ان کو جائیدادیں اور جگیریں دے کر نہیں چلے گئے۔ اور جو مالدار تھے، جو اس وقت صاحب حیثیت تھے، جو صاحب ثروت تھے، ان کا نام ختم کیا گیا، ان کی ہر چیز چھین لی گئی، ان کی نمبرداریاں چھینی۔ کیا مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ، کیا مولانا صادق رحمت اللہ علیہ، کیا ان کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں؟ جو کہ علاقے کے سرپنچ بھی تھے، نمبردار بھی تھے، چودھری بھی تھے، مالدار بھی تھے، ان سے سب کو چھینا گیا، ان کو کالا پانی میں بھیجا گیا سزاؤں کے لیے۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمان تھے، وہ تحریک آزادی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ اللہ کے دین کے لیے، نظریہ لا الہ الا اللہ کے لیے وہ ہمہ گوش کھڑے تھے۔ ان کو کالا پانیوں کی سزائیں ہوئیں، اور جو اس وقت ان کی نوکری کرتے تھے، جو ان کے بوٹ پالش کرتے تھے، جو ان کی چاکری کرتے تھے، جو ان کے آگے گھٹنے نوا کے بیٹھے رہتے تھے، جو ان کے کتے نہلاتے تھے، جی حضور کرتے تھے، یہ کافر نے ان کی ساری جائیدادیں ان کے نام کی، اور آج وہی ہمارے سروں پر مسلط ہیں۔ بات سیدھی سی ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، یہ بات حقیقت ہے، آج ہمارے سروں پر وہی مسلط ہے۔ ان کو کیا پتا آزادی کیسے ملتی ہے، ان کو کیا پتا ہوشیار پور سے چلنے والی ٹرین، ان کو کیا پتا فیروز پور سے چلنے والی ٹرین کہ جب وہ گنڈا سنگھ بارڈر پہ پہنچی، جس کا مجید یزدانی استقبال کرنے کے لیے اٹھا کہ آؤ پاکستان کے اندر نئے لوگ داخل ہو رہے ہیں، چلو استقبال کرتے ہیں۔ پہلی بوگی دیکھی لاشوں سے بری ہوئی ہے، دوسری دیکھی لاشوں سے بری ہوئی ہے، 17 کی 17 بوگیاں یا جتنی بھی تھی ساری لاشوں سے بری ہوئی ہیں، اور آخری ڈبے میں کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹے معصوم بچے جو 5 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کے اندر تھے، وہ سارے ایسے ہی ڈبے کے اندر پڑے ہوئے تھے، جن کے بازو بھی کٹے ہوئے، جن کے پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے، اور کچھ مر چکے تھے، کچھ مرنے والے تھے، کچھ مرنے کے قریب تھے، اور بلبلا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ یہ پاکستان بنانے کے لیے، وہ پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے۔ اور کیا بھول گئے؟ آج کی یہ نوجوان نسل کو کیا پتا؟ یہ باجے بجا کے، جس پہ میرے نبی نے کہا صوتانی ملعونانی، 2 ایسی آوازیں ہیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔
اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، جتنے بھی گندے کام ہیں نا وہ ایسے عروج پکڑتے ہیں، وہ ایسے پھیلتے جا رہے ہیں اور اچھے کام دبتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتلایا نہیں ہے، ہمیں پاکستان کی حقیقی معنی کا پتہ نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مزامیر، یہ باجے کی آواز، یہ جو باجے بجاتے ہیں، یہ جو موسیقی کے آلات، میرے نبی نے کہا لعنت ہے، لعنت۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ میت پہ رونا دھونا، نوحہ کرنا، یہ بھی ملعون آواز ہے، یعنی جہاں سے یہ آواز آتی ہے وہاں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ کہتے بچہ ہے کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا جی مولوی صاحب اتنی سختی دین چ نہیں ہے، بچہ ہے باجا لے لے تو کی ہویا؟ اللہ کے نبی کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے اس گھر میں جس گھر سے یہ باجے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور کیا ہوگا ان دکانداروں کا جڑے کہتے چلو جی سیزن تو لگیا نا، چلو کچھ کماتے لیا، اور کیا حال ہوگا کہ جو اس کو بناتے ہوں گے، جنہوں نے اس کو ایجاد کیا، جنہوں نے اس کو بنایا اور پھر لے کے آ کے خرید کر دینے والا، اور اس کو پھر بجانے والا، اور اس کو لے کر دینے والا باپ جس نے خرید کے اپنے بیٹے کو دیا، یہ سارے لعنت کے مستحق ہیں۔ میں نہیں کہتا بھئی، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، میرے نبی نے کہا یہ لعنتی آواز ہے۔ اور آج دیکھ لیں بچوں کے ہاتھوں میں، دیکھ لیں بچے تو بچے، واللہ دکھ ہوتا ہے، اچھے بڑے سمجھدار نوجوان ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے باجے پکڑے ہوئے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ آزادی ہے؟ اس کو آزادی کہا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آزادی کا مذاق ہے، یہ پاکستان بننے پر یہ مذاق ہے۔ تو میرے بھائیوں بات لمبی نہ ہو جائے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان بنایا تھا، پاکستان کیسے بنا تھا؟ ایک نہیں، اللہ کی قسم کچھ واقعات تو وہ ہیں کہ جو ہمیں تاریخ بتلاتی ہے، یا جو واقعات ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے سنے، اپنے بڑوں سے سن لیے، اور کچھ ایسے، کچھ نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو کہ تاریخ سے ورقوں سے اوجھل ہیں، جو کہ لوگوں کے کانوں سے اوجھل ہیں، جس کو رب جانتا ہے کہ جن کے ساتھ واقعات بیتے ہیں، جن کو وہی جانتے ہیں کہ اس پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ میرے تایا جی ایک واقعہ بتلاتے ہیں، کہتے جب ہم فیروز پور سے چلے، اللہ اکبر کبیرہ، جس لمبا واقعہ ہے میں اس میں سے چند اقتصابات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے جب وہاں سے نکلے یہی موسم تھا ساون بھادوں کا، اور ایسے ہی بارشیں بھی ہو رہی تھی، پھر رمضان کا مہینہ بھی تھا۔ کہتے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بستی کے اندر اب لوگ عید کی تیاریاں کر رہے تھے کہ مہینے بعد عید آنے والی ہے، عید کی خریداری کرو۔ بچے کپڑے سلوا رہے ہیں، اپنے جوتے سلوا رہے ہیں، وہ جو گھروں میں وہ جو موچی جوتے بناتے تھے جوتے سلوا رہے ہیں، کہ اچانک یہ سلسلہ ہوا، رات شام ہوئی، سب کچھ وہیں پہ چھوڑا، وہیں سے نکلے۔ کیسے نکلے؟ کدھر نکلے؟ 18 افراد پہ ایک چھوٹا سا خاندان، ایک چھوٹا سا ایک قافلہ نکلا، اور چلتے چلتے ایک آدمی باقی بچ جاتا ہے۔ کوئی دائیں گیا، کوئی بائیں گیا، کوئی گم ہو گئے، کوئی مارے گئے، کسی کی لاشیں ملی، کسی کی لاشیں آج تک نہ ملی، کوئی کہاں پہ گرا، کوئی کہاں پہ کٹا، کسی کی گردن نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کو وہاں پہ مرے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو وہاں پہ شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایک بزرگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے تو صبح کا ٹائم ہوا، ایک جھاڑی سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، ہائے کوئی بچائے، اس قسم کی آوازیں آئی۔ بزرگ آگے بڑے، دیکھا ایک نوجوان عورت ہے، اس کو پہچان لیا، یہ تو فلانے خاندان کی ہے، یہ تو فلانے گھر کی ہے۔ کہا بیٹا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھا تو اس کی لاش کٹی پھٹی ہے، ابھی سانس باقی ہے۔ کہتی میرے ساتوں بھائی مارے گئے، میرے والدین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، میری بہنیں شہید ہو گئی، اور مجھے بھی ان ظالموں نے اٹھایا اور ساری رات میرے ساتھ
یہ زیادتی کرتے رہے اور جاتے ہوئے میری ٹانگیں بھی کاٹ گئے، میری چھاتی بھی کاٹ گئے۔ ابھی چند سانس باقی ہے جو کہنے لگا ہوں بھائیو۔ اس نے کہا کہ حضرت صاحب بابا جی بس اس میری حالت کو رہنے دیجئے، اب میں بازیاب نہیں ہو سکتی، اب میں دنیا سے جاؤں گی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا خاندان تباہ ہو گیا، لیکن الحمدللہ پاکستان بن گیا، پاکستان بن گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، خاندان تو میرا گیا، کٹ گیا، سب لاشیں بکھر گئی، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ میرا ملک پاکستان بن گیا ہے۔ اور پاکستان ایسے بنا ہے باجے بجانے والے ظالموں اور سرور اور محفلیں اور شراب اور رقص کی اندر یہ مدہوش رہنے والے حکمرانوں ظالموں، پاکستان ایسے بنا تھا۔ کاش کہ تمہارے بھی کسی بڑے کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو پھر تم بتلاتے کہ پاکستان کی خوشی میں باجے بجاتے ہیں، پاکستان کی خوشی میں یا یہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ان سے پوچھو جن کے خاندان بچھڑ گئے، جن کے خاندان کٹ گئے، جن کا کچھ بھی باقی نہ بچا، جن کے گھر بھی اجڑ گئے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ایسے ہیں، ایک ایک واقعہ سامنے لائیں، اللہ کی قسم زبان پہ باتیں نہیں آتی، دل پھٹتا ہے، پیٹوں دل کو کہ رہوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، زبان ساتھ نہیں دیتی۔ لیکن یہ سارے واقعات سے گزر کر میرا یہ پاکستان بنا تھا۔ ان سارے حالات کے بعد رب نے یہ نعمت دی تھی، اس تحدیث نعمت کے لیے مجھے کیا کرنا تھا؟ رب کے سامنے جھکنا تھا، رب کے قانون کو لے کر آنا تھا، رب کے نظام کو لے کر آنا تھا، نظام مصطفیٰ کو لے کر آنا تھا۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ جب محمد علی جناح نے کراچی میں 3 جنوری 1943 کو یہ بات کہی، 1948 کو یہ بات کہی تھی کہ ہم پاکستان میں اسلام کا نظام لانا چاہتے ہیں، پاکستان میں اسلام کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے سارے نظاموں کو دیکھ لیا، کسی نظام نے اسلام، مسلمان یا انسان کی قدر نہیں کی، سب نے انسانیت کو روندا ہے، سب نے انسانیت کو پامال کیا ہے۔ اور ہم پاکستان کے اندر اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک ایسی ریاست، ایک ایسا ملک معرض وجود میں آئے کہ اس کے بعد الحمدللہ باقی لوگ بھی ہم سے سبق حاصل کریں۔ لیکن افسوس ہے بھائیوں، 78 سال گزرنے کے بعد کافر کی نظریں اور اس کی مشنری اور اس کی NGOs اور اس کی فنڈنگ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ تیز ہے، اس کا اثر و رسوخ آج بھی ہمارے ذہنوں پہ اتنا غالب ہے۔ مجھے بتلائیے، بات کہیں غلط نہ کہہ دوں، مجھے معاف کرنا، کون سی میری عدالت آزاد ہے؟ کون سا میرا جج آزاد ہے؟ کون سا میرا حکمران آزاد ہے؟ کون سا میرا مولوی آزاد ہے؟ کون سا میرا لیڈر آزاد ہے؟ کون سا میرا ادارہ آزاد ہے؟ بات کہنا پڑتی ہے، کیا کریں؟ کوئی ایک پاکستان کے اندر ایک ادارہ، کوئی ایک عدالت، کوئی ایک پنچایت یا کچہری کہ جو کہے کہ میں اسلام کے مطابق صبح فیصلہ کروں گا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کو کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ جو یہ بات کہے کہ جی میں آج کے بعد قرآن کو نافذ کرنا چاہتا ہوں ملک کے اندر، مولوی صاحب کی کہنے لگے ہو؟ جی میں قرآن لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اچھا پہلے ووٹنگ کرواؤ، اسمبلی سے بل پاس کرواؤ، پہلے صوبائی سے، پھر قومی سے، پھر سینٹ میں جائے گا تیرا بل۔ اگر سینٹ نے کہہ دیا کہ قرآن نظام بنے گا، قرآن نفاذ بنے گا تو تب بنے گا۔ اگر سینٹ کے ممبروں میں سے ایک بھی ووٹ کم ہوا، باقی سارا ملک پیٹتا رہے، ہاں جی چوکوں چراہوں پہ آ جائے، گلیوں بازاروں میں آ جائے، ہاں جی سار تار کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے، میرے ملک کا نظام قرآن نہیں بن سکتا جب تک کہ سینٹ اور صدر اس کو سائن نہیں کرے گا۔ کیا فرق ہے؟ جب پاکستان نہیں بنا تھا، میں تو ایک بات کہتا ہوں، جب پاکستان 1947 سے پہلے جب پاکستان معرض وجود میں نہیں تھا، ایک جج سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا ایک قاتل کا مقدمہ جب اس کے سامنے آتا تھا تو وہ کیا فیصلہ سناتا تھا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا فیصلہ سناتا تھا؟ فلاں بن فلاں، فلاں ولد فلاں، دفعہ 302 کے تحت تعزیرات ہندوستان
دفعہ 302 کے تحت فلاں بن فلاں کو سزائے موت۔ بات کو دوبارہ پھر سنیے، تعزیرات ہندوستان دفعہ 302 کے تحت فلاں بن فلاں کو سزائے موت ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، جج نے کر دیا۔ اب ادارے بھی پابند ہیں، حکومت بھی پابند ہے، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ 14 اگست 1947 کے بعد پاکستان میں بھی سپریم کورٹ بنی، کراچی دارالخلافہ تھا۔ اس کے بعد خیر بات چلتی چلتی میں آج کی بات کرتا ہوں۔ 78 سالوں میں آج میری عدالت، آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالت، آج میرا چیف جسٹس کیا فیصلہ کرتا ہے؟ تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت فلاں بن فلاں کو سزائے موت۔ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ صرف نام کے بدلنے کا فرق ہے۔ اور بھائیوں، نام کے بدلنے کے ساتھ آزادی نہیں ہوتی کہ نام بدل گیا آزادی مل گئی۔ جب تک اسلامی نظام نہیں آئے گا، قائد محمد علی جناح نے جو خواب، جو سوچا تھا، جو پلان کیا تھا، علامہ اقبال نے جو اس کے بارے میں سوچا تھا، اور دیگر علماء کرام نے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کی تھی، جن بچوں نے، اللہ اکبر، کیسے کیسے واقعہ سناؤں، اللہ جانتا ہے۔ ہوشیارپور سے قافلہ آ رہا تھا، کہتے ہیں قافلے کے اندر ایک مائی ملی جو کہ بوڑھی تھی، اس نے بھی وہی بات کہی۔ اس نے کہا بیٹا یہ میرے پاس کچھ زیور ہیں، میرے پاس کچھ زیور ہیں، میرا خاندان تو سارا کٹ گیا، میرا خاندان تو سارا شہید ہو گیا، جتنے بھی افراد تھے، یہ چند زیور ہیں، یہ میرے زیور لے جاؤ اور جا کے محمد علی جناح قائد اعظم کو دے دینا، پاکستان کی ترقی کے لیے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عورتوں نے زیور دیے میرے اس ملک کے لیے، قربانیاں دی اس ملک کے لیے، بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرویا گیا اس ملک کے لیے، خواتین کی چھاتیاں کاٹی گئی اس ملک کے لیے، بوڑھوں کو داڑھوں سے پکڑا گیا، گھسیٹا گیا اس ملک کے لیے، اللہ کی قسم زندہ جلایا گیا مسلمانوں کو اس ملک کے لیے۔ اور آج میں اس ملک کو کہوں کہ جی اگر نہ بنتا تو کیا حرج تھا، ہندوستان پاکستان کی لکیر درمیان سے ختم کر دو، کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کافر یہ مسلم ہیں، اور ہاں سستیاں ہماری ہیں، غلطیاں ہماری ہیں۔ کہتے ہیں کی رکھا جی پاکستان میں؟ بہت کچھ ہے۔ اور بھائیوں پاکستان میں بہت کچھ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ تو ہماری سستی ہے۔ اب دیکھیں کہ گھر کے اندر 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، اگر ایک بیٹا گندا نکل آئے، ایک بیٹا نافرمان نکل آئے، ناخلف نکل آئے، تو کیا کہتے ہیں ایک گھر ہی گندا ہے؟ نہیں، گھر گندا نہیں، وہ ایک ناخلف نکل آیا اس میں سے۔ میرا ملک قربانیوں سے بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج مجھے یہ ملک ویسے ہی عزیز ہے جیسے میرے نبی نے کہا تھا، مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آج یہ ملک مجھے ایسے ہی عزیز ہے جو کہ کلمہ توحید کی بنیاد پہ بنا ہے۔ جاؤ کوئی دنیا کا کوئی ملک دکھاؤ جس کی بنیاد کلمہ توحید پہ ہو۔ یہ ایک واحد رب نے مجھے ملک دیا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہے۔ میرا ملک گندا نہیں، میرے ملک کو گندا کہنے والا خود گندے ذہن کا مالک ہے۔ میرا ملک اچھا ہے اور انشاءاللہ اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بڑے اس کی حفاظت نہیں کرتے تو میرا حق بنتا ہے میں اپنا حق ادا کروں، آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنا حق ادا کریں۔ جو اس کے لیے حق ادا کرے گا میرے بھائیو وہ اجر پائے گا اور اس کا حقیقی مقصد بھی سمجھ آئے گا۔ ہم تو اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ملک کو تا قیامت زندہ اور تبندہ رکھ۔ اے اللہ جلد از جلد ہمیں وہ خواب جو ہمارے اباؤ اجداد نے دیکھا تھا کہ اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، یا اللہ ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ نافذ کر دے تاکہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ میرا یہ ملک اسلام کی بنیادوں پر استوار ہو چکا ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. جتنے بھی ہمارے شہداء اس ملک کے لیے شہید ہوئے تھے ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. محترم بھائیوں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کہ جو بیمار ہیں، ہماری بہنیں ہیں بیمار ہیں. محترم نسیم بھائی ان کی والدہ محترمہ کی طبیعت کافی علیل ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اسی طریقے سے ایک بھائی ہے فرخ عقیل UK سے، اس نے فون کیا تھا، اس نے کہا جی میرے لیے بھی خصوصی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی اور بھی بہت سارے بھائی جنہوں نے کہا ہے ہم سب بھائیوں کے لیے اپنے اللہ کے حضور دعا گو ہیں. اللہ ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے بھائی ہیں، اے اللہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جس جس بھائی کی جو جو پریشانی ہے، جس جس بہن کی جو جو پریشانی ہے، اے اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تمام بیماریوں کو رفع فرما. اے اللہ تمام بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے دور فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ جو اس ملک کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ جو اس ملک کے اندر تیرے قانون تیرے اسلام کے خلاف کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو برباد فرما. اے اللہ اسلام کے لیے اس ملک کو بنایا تھا، اے اللہ اس کا بول بالا فرما. آخر میں میرے بھائیوں ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ جیسا کہ بھائیوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا، اوپر کام شروع ہو چکا ہے. ایک بھائی نے ریت کا وعدہ کیا ہے اور اسی طریقے سے باقی چیزوں کی ضرورت ہے. بھائی اینٹوں کی ضرورت ہے اور سیمنٹ کی ضرورت ہے، سریے کی ضرورت ہے، مزدوری کی ضرورت ہے. تو جو بھائی اس کام کے اندر جیسا کہ پہلے آپ نے تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں، الحمدللہ اوپر کام پھر شروع کر دیا ہے. تو بھائیوں سے التماس ہے کہ بھائی اپنا اسی طریقے سے اپنا حصہ ملاتے رہیں. یقین کیجئے بھائیوں یہی صدقہ جاریہ ہے، یہی ہمارے کام آنے والا ہے، باقی سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی کا صلہ اور اسی کا اجر دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر خرچ کرنے کی اور اس کا دگنا تگنا دینا اللہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.